مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر طلاق کے سلسلے میں، چنانچہ طلاق کا جو قانون ہے 3 طلاق کے سلسلے میں، اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الطلاق مرتان اور فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ جیسی آیات ہے، ان آیات کی تفسیر کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بتلایا اس سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ طلاق کے جو میں نے ابھی ایک ویڈیو بنایا کہ طلاق کے سلسلے میں قانونی اسلامی قانون کیا ہے، اس ویڈیو کے اندر کافی تفصیلی بحث ہے۔ اس کے اندر یہ کہ جو کچھ کہا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ بھرپور صراحت اس کی ملتی ہے، جسے حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو متوفہ 275 ہجری ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سلسلے میں اپنی سنن میں ایک حدیث نقل کی ہے اکرمہ وغیرہ کے قول کے تحت۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ والمطلقات یتربصن، اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں کہ اس آیت کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اگرچہ 3 طلاق دے دیتا تھا پھر بھی اسے رجعت کا حق رہتا تھا۔ یہ شروع زمانے اسلام کی بات تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو نافذ کیا تو اس حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری الطلاق مرتان، یہ آیت اتری مکمل آیت جو سورہ بقرہ کی آیت ہے الطلاق مرتان، پارہ نمبر 2 آیت نمبر 229 ہے۔ تو یہ آیت جب اتری تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں والمطلق عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، پھر آگے پوری تفصیل ہے ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن وذلك ان الرجل كان اذا طلق امراته فهو احق برجعته۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے سنن ابی داؤد باب فی فسخ المراجعہ بعد التطلیقات الثلاث، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297 پر اس کو نقل کیا ہے۔ موطأ امام مالک میں مالک انه بلغ ان رجلا قال لابن عباس انی طلقت امراتی 100 تطلیقہ فماذا ترى عنها؟ فقال له ابن عباس طلقت منك ب3 و7 90۔ اس طریقے کے آیات جو ہے آیات اللہ حضوا وغیرہ جو ہے عبارت نقل کے موطأ امام مالک کی جلد صفحہ 199 حدیث نمبر 1121 ہے۔ اس طریقے سے جو ہے سنن ابن ماجہ کے اندر ہے عامر الشعبی قال قلت لفاطمة بنت قیس حدثنی ان طلاق قال طلقنی زوجی 3 وهو خارج الى اليمن فاجاز ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے سنن ابن ماجہ کتاب الطلاق من طلق 3 فی مجلس واحد صفحہ 145 حدیث نمبر 2024 نمبر کی یہ روایت ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اب اسلام کا یہ قانون بنا دیا گیا ہے، اسلامی قانون یہ بنا دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ طلاق جس کے بعد رجعت کا حق ہے، وہ طلاق جس کے بعد رجعت کا حق ہے، یعنی پہلی اور دوسری طلاق، اس کے بعد چونکہ رجعت کا حق باقی ہے اس لیے تو ان طلاقوں کے بعد جو رجعت کا حق باقی ہے وہ صرف 2 ہے۔ پہلی طلاق دیا تو اس پر رجوع کر سکتا ہے، دوسری دیا تو رجوع کر سکتا ہے۔ اب 2 طلاق تک تو رجعت کا حق تھا، تیسری کے بعد اس کا حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر ایک بھی طلاق دی جائے، چاہے وہ سب ایک ہی ساتھ طلاق دے دی جائے یا الگ الگ کر کے دے دیا جائے، اس لیے کہ آیت قرآنیہ میں کہیں اس کی تفریق کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے کہ ہاں تم ایک ساتھ دو یا الگ الگ دو، اس کی کوئی تفریق کی دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو وہ عورت اپنے شوہر کے لیے اب 3 طلاق دینے کے بعد حلال نہیں رہے گی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر اس موضوع پر کافی تفصیلی بحث نقل کرتے ہوئے آخر میں لکھتے ہیں وحجت الجمہور فی اللزوم من حیث النظر ظاہرتاً جدا وهو ان المطلقہ 3 لا تحل المطلقہ حتی تنکح زوجا غیرہ۔
اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی ہے فتح الباری کتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 365، حدیث نمبر 5261، جو دارالفکر بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ اور تفسیر القرآن للقرطبی کے اندر وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طلقتاً او تطلیقتین فلہ مراجعتها، اس طریقے کی عبارت جو ہے تفسیر قرطبی کی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 229، جو تفسیر قرطبی دار احیاء التراث العربی بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی دوسری جلد صفحہ 127، اور جو مکتبہ تجاریہ احمد باز سے چھپا ہوا نسخہ، اس کی دوسری جلد صفحہ 119 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور جمہور کی دلیل 3 طلاق کے واقع ہونے کے بارے میں غور و فکر کے اعتبار سے بالکل ظاہر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس عورت کو 3 طلاقیں دی جائے وہ حلالے کے بغیر اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اور یہ طلاقیں چاہے اکٹھی دی جائے یا الگ الگ، لغتاً اور شرعاً ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے جو یہ اقوال تھے، یہ جو مذکورہ تفسیر تھی حضرت کی، اس مذکورہ قول کے مطابق جس پس منظر میں اس قانون کو تشکیل دیا گیا، اسلام میں اس قانون کو بنایا گیا ہے، وہ صاف طور پر اس بات کا متقاضی ہے کہ 3 کے وقوع کے بعد شوہر کو رجعت کا قطعی طور پر حق حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس کی صراحت کر دی ہے فتح الباری کے اندر، جیسا میں نے کہا ابھی فتح الباری کا حوالہ دیا، کیونکہ 3 کے بعد بھی اگر ہم رجعت کا حق باقی رکھیں گے، شریعت کے اندر رجعت کا حق باقی رکھیں گے، تو نسخ سے پہلے جو اسلام سے پہلے قوانین تھے اور بعد کے حکم میں کیا فرق رہے گا؟ دونوں میں سے کوئی فرق نہیں رہے گا کہ اسلام سے پہلے بھی لوگ طلاق دیتے تھے اور بعد میں بھی طلاق دے رہے، تو دونوں صورت میں کوئی فرق تو رہے گا ہی نہیں، جو صراحتاً قرآنی آیات کی منشا کے خلاف ہوگا۔ اس لیے 3 طلاق 3 ہی واقع ہوگی، جیسا کہ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اقوال سے ملتا ہے۔ چنانچہ یہ تفصیلی بحث جو ہے کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 151 اور 152 پر اس کو نقل کیا گیا ہے، وہاں اس تفصیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔